السلام علیکم۔ سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ شادی سے پہلے عامر کے عاشقی معشوقی کے قصے بہت مشہور تھے۔ وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتے اس پر دل ہار بیٹھتے تھے۔ عامر سارے خاندان میں دل پھینک مشہور تھے۔ محلے یا کالج میں کوئی ایسی لڑکی نہ تھی جس سے انہوں نے عشق نہ کیا ہو۔ جب ایک سے دل بھر جاتا تو دوسری لڑکی سے دل لگا لیتے۔ جب میری ماں نے عامر کے ساتھ میری شادی کے لیے ہاں کی تو میرے بھائیوں نے اس رشتے کی بہت مخالفت کی۔ وہ میری شادی کسی بھی صورت عامر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امی کو عامر کے بارے میں سب بتایا کہ عامر کا کردار ٹھیک نہیں، اس کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے، مگر امی کو تو اپنے بھانجے سے اس قدر پیار تھا کہ سبھی کو جھٹلا کر انہوں نے میری شادی ان سے کر دی۔ بچپن میں ہی خالہ نے عامر کے لیے مجھے مانگ لیا تھا، گویا میں عامر کی بچپن کی مانگ تھی۔ وہ بھلا یہ رشتہ کیسے چھوڑ دیتے؟ تبھی دادی اور پھپھی کی ہزار مخالفت کے باوجود میں خالہ کی بہو بن گئی۔ شادی سے قبل بہت کچھ عامر کے بارے میں سن رکھا تھا، تبھی پہلے دن ان سے وعدہ لیا کہ اگر آپ نے کسی سے دل لگی کا کھیل رچایا اور مجھے خبر ہو گئی تو میں ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی اور ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب میں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ تم ہی میرے گھر کی مالکن اور میرے دل کی رانی ہو، بے فکر ہو جاؤ، تمہارے بعد کسی کی چاہ ہے اور نہ رہے گی۔ میں نے یقین کر لیا کہ امید پر دنیا قائم ہے، یقین نہ ہو تو انسان اس دنیا میں ایک پل خوشی سے سانس نہیں لے سکتا۔ گھر والوں کی خوشیاں عزیز تھی، خاوند کو مجازی خدا سمجھ کر ہر قدم ان کے ساتھ تعاون کی ٹھان لی تاکہ ہم پرسکون زندگی بسر کر سکیں اور آئندہ زیادہ خوشحال ہو کر معاشرے میں مقام بنا سکیں۔ خالو جان کی لیڈیز شوز کی دکان تھی، عامر بھی ان کے ساتھ دکان پر ہوتے تھے، مگر وہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ جب دل کیا دکان پر چلے جاتے، وہاں زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارا کرتے تھے۔ گھر کے سارے اخراجات خالو کے ذمہ تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد خالو بیمار ہو گئے اور گھر بیٹھ گئے۔ دکان میرے شوہر کو سونپ دی۔ عامر پہلے تو کچھ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے تھے، مگر والد کے یوں گھر بیٹھنے سے ان پر دگنا بوجھ آن پڑا۔ والد کے علاج معالجے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کی تھی اور بزنس بھی سنبھالنا تھا۔ عامر اکثر پریشان اور گھبرائے ہوئے رہنے لگے۔ تب میں نے انہیں ہمت دلائی کہ فکر نہ کریں، یہ مشکل وقت گزر جائے گا۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب خالو جان کو اسپتال لے جانا ہوتا یا ڈاکٹر کو دکھانا ہوتا تو میں اپنے بھائیوں میں سے کسی کو بلوا لیا کرتی تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت دکان کو دیکھ سکیں، تاکہ کاروبار ٹھیک سے چلتا رہے۔ خالو جان کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اللہ کو بھی یہی منظور تھا خالو جان صحت یاب نہ ہو سکے اور اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے، اور تمام ذمہ داریاں عامر کو اٹھانی پڑ گئی۔ وہی اب کنبے کی کفیل تھے۔ شروع میں ان کا دل دکان پر نہیں لگتا تھا۔ روز زبردستی سمجھا بجھا کر وقت پر انہیں روانہ کر دیتی تاکہ کاروبار میں غفلت مصائب کو دعوت دینے کا سبب نہ بن جائے۔ عامر کی فطرت ایسی تھی کہ ایک جگہ جم کر بیٹھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ تھک جاتے یا ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتے، لیکن غم زندگی سے زیادہ اس وقت غم روزگار لاحق تھا۔ خالو جان کی بیماری پر بے تحاشا روپیہ لگا دیا گیا۔ زندگی بے وفا تو دولت اس سے بڑھ کر بے وفا ہوتی ہے۔ ایک بار جمع جمایا کاروبار چوپٹ ہو جائے تو پھر ساری عمر اس کو سنورنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ نکتہ عامر نہ سمجھ سکے۔ رفتہ رفتہ دکان بیٹھ گئی اور گھر میں روزمرہ کے خرچے کے لالے پڑ گئے۔ تب خالو جان کے دیرینہ دوستوں سے ادھار لے کر مال بھرا اور نئے سرے سے کاروبار سنبھالا۔ مرد میں لاکھ اچھائیاں ہوں، اگر وہ دل پھینک ہو تو اس کا کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب میں دکان پر تو ان کی نگرانی نہ کر سکتی تھی، مگر کبھی کبھار قریبی رشتہ داروں کی زبانی یہ بات خالہ کو سننے کو مل جاتی، تمہارے بیٹے میں یہ بڑی خامی ہے کہ وہ عورتوں سے جلد مانوس ہو جاتے ہیں۔ آج کل گاہک خواتین کو دھڑا دھڑ ادھار جوتے دیے جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے کہیں دکان خالی ہی نہ ہو جائے۔ اس طرح تو کاروبار نہیں چلا کرتے، اور یہ سب وہ کچھ ایسی ویسی لڑکیوں سے دوستی بنانے کے لیے کرتے ہیں جو اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھنسا کر عامر جیسے دکانداروں کو لوٹتی رہتی ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا تو میں نے عامر کی خبر لی تو وہ کہنے لگے کہ تم بھی پاگل ہو، کن کی باتوں میں آ گئی؟ تمہیں نہیں پتا ہمارے خاندان والے ایسے ہمارے کاروبار سے جیلس ہوتے رہتے ہیں، بس اسی لیے تمہاری اور اماں کو بدگمان کرتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا سکون خراب رہے اور میں یکسوئی سے کام نہ کر سکوں، اور کاروبار میں کبھی کبھار گاہکوں کو ادھار بھی دینا پڑتا ہے۔ بنا اعتبار کیے بزنس میں کامیابی نہیں ملا کرتی۔ تم ان کو کیا سمجھو، آئندہ ایسی باتوں پر ہرگز کان نہ دھرنا۔ سال بھی نہ گزرا تھا کہ دکان بیٹھ گئی اور اسے بند کرنا پڑا۔ ان دنوں میں پریشانی بہت تھی۔ جب آدمی خسارہ اٹھاتا ہے تو پریشان بہت ہوتا ہے۔
عامر کی سمجھ میں بھی نہ آتا تھا کہ اپنی دکان کو کیسے سنبھالے۔ میں نے والد اور بھائیوں سے بات کی کہ آپ لوگ کچھ سرمایہ کا بندوبست کر دیں، ورنہ ہمارے گھر کی گاڑی چلنے والی نہیں اور چولہا ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ میری بات پر وہ کہنے لگے کہ عامر کو کاروبار کا ڈھنگ آتا نہیں، سرمایہ دیا تو وہ ڈوب جائے گا، بہتر یہی ہے کہ وہ کہیں نوکری کر لے۔ اپنوں کی طرف سے ایسا مایوس کن جواب سن کر میں محکمے میں ناکام لوٹ آئی۔ انہی دنوں جب وہ بے حد مالی پریشانی میں مشکلات کا شکار تھے تو ہمارے محلے میں ایک مالدار بیوہ نے گھر خرید لیا۔ ایک دن وہ ہم سے ملنے آئی تو اپنا دکھڑا سنانے بیٹھ گئی کہ مرحوم شوہر کافی روپیہ چھوڑ کر گئے تھے۔ ان کے صدر بازار میں لیڈیز جوتوں کا ایک بہت بڑا گودام تھا، وہ تھوک کا کام کیا کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے دکاندار ان سے مال خریدا کرتے تھے۔ وفات کے بعد ان کا بزنس نہیں چلا سکتی تھی، دونوں بچے بھی کم سن تھے، لہٰذا گودام فروخت کر دیا اور تمام روپیہ پیسہ بینک میں جمع کرا دیا۔ لیکن رکھا ہوا پیسہ کم ہوتے ہوتے خرچ ہو جاتا ہے۔ کچھ دوستوں کا بھی سہارا لیا تھا، انہوں نے میرا سمارمایہ کھا لیا اور رفو چکر ہو گئے۔ اب کچھ رقم بچی ہے، دیانتدار آدمی کی تلاش میں ہوں جو یہ روپے اپنے کاروبار میں لگا کر معقول منافع دیتا رہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے، بچے تعلیم مکمل کر لیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ اب ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو اسی باعث پریشان تھے کہ دکان کے لیے سرمایہ درکار تھا۔ میں نے عامر سے ذکر کیا تو وہ بولے، پہلے مجھے کاروبار کا تجربہ نہ تھا، اب تجربہ ہو گیا ہے مگر سرمایہ نہیں مل رہا۔ اس بار اگر سرمایہ مل جائے تو ایز بزنس سیٹ کروں گا کہ انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تم کسی طرح اس خاتون کو راضی کر لو، بات بن سکتی ہے۔ عامر کی یقین دہانی پر میں نے سدرا بیگم سے بات بڑھائی اور جلد ان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ وہ عامر کے بزنس میں اپنا سرمایہ لگانے پر راضی ہو گئیں۔ معاہدہ کرتے وقت 2-3 محلے کے معززین کو گواہ بنانا ہوگا، یہ کوئی ایسی دشوار شرائط نہ تھیں۔ سبھی محلے والے خالو کے پرستار اور جاننے والے تھے۔ خالہ کی استدعا پر گواہ بن گئے اور معاہدہ طے پا گیا۔ سدرا بیگم نے اپنا سرمایہ ہمارے کاروبار میں لگا دیا اور طے شدہ منافع معاہدے کی روح سے ان کو ملنے لگا۔ اب واقعی عامر صاحب کے تجربے سے کافی سنبھل چکے تھے، لہٰذا کاروبار چل پڑا، دکان دوبارہ سے مال سے بھر گیا اور خوب منافع ہونے لگا۔ یہ عامر کا بزنس سے اخلاق تھا یا بیوہ کے سرمایہ کی برکت، بہرحال منافع عامر اور سدرا بیگم میں برابر تقسیم ہونے لگا۔ ہم بھی خوشحال ہو گئے اور بیوہ خاتون بھی خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ عامر نے سدرا بہن کو منہ بیلی بہن بنایا ہوا تھا، میں بھی اس خاتون کی بہت قدر و عزت کرنے لگی۔ جب وہ گھر آتی تو خاطر تواضع کرتی جیسے وہ میرے میاں کی سکی بہن ہو۔ سدرا جو کہ شریک کاروبار تھی، اس لیے اس کا اکثر ہمارے گھر آنا جانا رہتا اور وہ عامر سے کافی دیر باتیں کیا کرتی۔ میں نے بھی فراخ دلی کا ثبوت دیا اور کبھی شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دی۔ سدرا بیگم کا میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا اور بات چیت کرنا ہمارے خاندان کی قریبی رشتہ دار عورتوں کو کھٹکتا تھا۔ وہ اعتراض کرنے لگیں کہ کاروبار اپنی جگہ مگر اس خاتون سے یوں ملنا جلنا ہمیں ٹھیک نہیں لگتا۔ مجھے کہتی کہ تمہیں ذرا پرواہ نہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں تمہارے شوہر اور سدرا باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور تم جھانکتی تک نہیں۔ میں ان کو ہنس کر کہتی کہ مجھے ان پر پورا اعتماد ہے، وہ کاروبار کے متعلق باتیں کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، ان کا مسئلہ مشترکہ ہے، مجھے کاروبار باتوں کی کیا سمجھ، میں کیوں ان کے درمیان بیٹھی رہوں اور اپنا وقت ضائع کروں، مجھے گھر کے اور بھی تو کام کرنے ہوتے ہیں۔ غرض میں اس قسم کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتی، ایک کان سے سنتی تو دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ سدرا بیگم جب چاہتی عامر سے بات چیت کر لیتی، کاشف بھی اکثر جب کوئی لین دین کا مسئلہ ہوتا تو ان کے گھر چلے جاتے، کبھی وہاں کھانا بھی کھا لیتے، لیکن مجھے آ کر بتا دیتے کہ میں سدرا بہن کے گھر گیا تھا کیونکہ بزنس کے بارے میں کوئی معاملات بتانے تھے۔ سدرا بیگم اپنی بات چیت طور طریقے سے انتہائی مناسب اور شریف خاتون لگتی تھی، لہٰذا مجھے ان پر احتراز کرنا بنتا نہ تھا۔ وہی تو برے وقت میں آڑے آئی تھی اور پھر ان کے حوصلے کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئی تھی، ورنہ آج ہم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو چکے ہوتے۔ غربت اور دولت بڑی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال جو باتیں میری ساس اور نندوں کو ناگوار گزرتی، میں نے ان سے سمجھوتا کر لیا۔ ہر چھٹی کے دن سدرا بیگم آ جاتی اور میں بلا تحمل ان کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرتی۔ وہ شام تک ہمارے گھر بیٹھتی، شام کی چائے پر بھی خاصی تواضع کا اہتمام کرتی کہ وہ ہماری بزنس پارٹنر تھی، ان کے بغیر کاروبار میں ترقی ممکن نہ تھی۔ سدرا بیگم جب بھی آتی اکیلے ہی آتی، کبھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو ہمراہ نہ لاتی۔ جب ان کے بارے میں پوچھتی تو جواب ملتا کہ انہوں نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، امتحان دے لیں تو ضرور لے کر آؤں گی۔ میں نے ان کی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا،
عمر 17 سال کی تھی اور کالج میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ سیدھی سادی اور شریف سی لڑکی تھی، لباس میں بھی سادگی، چہرہ میک اپ سے آری۔ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا شوق تھا۔ کالج سے گھر اور گھر سے کالج، وہ محلے میں بھی کسی کے گھر نہ آتی جاتی تھی اور نہ ہی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی، گویا سدرا نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ لڑکا بھی ایسا ہی تھا، انجینئرنگ کر رہا تھا، محلے کے لڑکوں سے ملتا جلتا بالکل بھی نہ تھا۔ کالج کے بعد گھر پر ہی رہتا۔ سدرا کے بچوں کو اہل محلہ اچھی نظر سے دیکھتے، سب محلے والے اس کنبے کی تعریف کرتے کہ واقعی یہ عزت دار اور شریف خاندان تھا۔ بیوہ ہو کر بھی سدرا نے اپنے کنبے کی ساخت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میری ایک نند کی شادی ہوئی، سدرا شادی میں آئی مگر ان کی بیٹی کسی فنکشن میں نہ آئی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے پیپرز ہو رہے ہیں، تبھی نہیں آ سکی۔ اتفاق کہ بڑی بہن کی شادی کے فوراً بعد میری چھوٹی نند بیمار پڑ گئی، اسے اسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ میری ساس اسپتال میں بیٹے کے پاس موجود تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ اس روز عامر گھر پر تھا۔ میں نے کہا کہ فرا جو کہ میری نند تھی اسے دیکھنے جانا ہے، کچھ سوپ وغیرہ بھی لے کر جانا ہے۔ عامر بولے چلو تمہیں اسپتال لے جاتا ہوں، گھنٹہ بھر بعد لے کر آ جاؤں گا، تم فرح کے پاس رہنا مجھے بھی ایک مناسب لگا، تھوڑا سا وقت اپنی نند کی عیادت میں گزاروں اور خالہ اس دوران آرام کر لیں۔ عامر مجھے اسپتال چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے کہا قریبی ایک دوست کا گھر ہے، انہیں بزنس کے متعلق کچھ کام ہے، ابھی واپس آتا ہوں۔ کافی دیر جب گزر گئی اور وہ نہ لوٹے تو خالہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگی بہو شام ہونے والی ہے، عامر ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، تم ایسا کرو رکشا کر کے گھر چلی جاؤ، شام ہونے والی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، اور اگر عامر گھر آئے تو اسے یہاں بھیج دینا۔ میں نے ڈاکٹر سے فرح کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے اور رپورٹس بھی اٹھانی ہیں۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کاشف کو گئے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے، وہ ابھی تک کیوں نہیں لوٹے۔ اللہ خیر کرے۔ دعائیں پڑھتی پڑھتی گھر پہنچی۔ بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ براندے میں جوتے اتارے تاکہ کمرے کا قالین خراب نہ ہو۔ ننگے پاؤں چلتی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ عامر کسی خاتون کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھے۔ میرے قدم رک گئے۔ میں رک کر باتوں پر غور کرنے لگی۔ چھپ کر باتیں سننا بری عادت ہے، لیکن بیویوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی جاسوسی میں لگی رہتی ہیں۔ یہ جاسوسی کی عادت ان کی زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا انکشاف ہوتا ہے کہ پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ مجھ پر بھی اس روز اس انکشاف سے قیامت گزر گئی۔ سدرا بیگم اپنی بیٹی کی شادی عامر سے کرنے کے لیے کچھ شرائط طے کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، میری بیٹی تم سے کافی چھوٹی ہے، تمہارے اصرار پر اسے میں سوتن پر دینے چلی ہوں، اس کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت تم کو دینی ہوگی۔ اس کے لیے علیحدہ مکان لوگے اور مکان اس کے نام پر ہی خریدو گے۔ وہ اس گھر میں سوتن کے ساتھ نہیں رہے گی۔ بے شک تمہاری اولاد نہیں ہے اور تم اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو اور یہ تمہاری مجبوری بھی ہے، لیکن شادی کو ابھی 5 سال ہی گزرے ہیں، خدا چاہے تو اولاد ہو بھی سکتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد اگر پہلی بیوی سے اولاد ہو گئی تب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ تمہیں میری بیٹی کے لیے کاروبار میں شراکت کا معاملہ بھی کرنا ہوگا، کیونکہ سرمایہ تو اس کے باپ کا ہی لگا ہوا ہے۔ میرا بیٹا بے شک انجینئرنگ کر رہا ہے، اگر اسے معقول ملازمت نہ ملی تو اس کے لیے بھی دکان میں ہی پارٹنرشپ کی جگہ نکالنی ہوگی۔ سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ عامر کہنے لگے مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں، اب بس ہاں کہہ دیجئے، مجھے اولاد چاہیے بس، اگر اب نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میں اب مزید دیر نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کیا سن رہی تھی؟ کیا واقعی مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے یا انسان ہی قابل اعتبار نہیں ہوتے؟ کبھی کوئی کسی موڑ پر دھوکہ دے سکتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے۔ عامر نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ مجھے اولاد چاہیے۔ اگر ایسی کوئی آرزو دل میں چھپی تھی تو اپنی والدہ سے تو کبھی اس کا اظہار کیا ہوتا۔ دراصل اب ان کو نئی نویلی دلہن درکار تھی۔ دل پھینک صاحب کا نہ جانے کب سے سدرا بیگم کے گھر آنا جانا لگا ہوا تھا۔ ان کی صاحبزادی ان کے دل میں سما گئی تھی۔ سامرا معاملہ ان کی شرافت کا اب سمجھ میں آ گیا۔ سخت صدمے میں خالہ سے ذکر کیا تو وہ بولی اولاد دینے والا خالق ہے، تمہارا ہر طرح کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، تم میں کوئی نقص نہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ تم کسی بھی وقت صاحب اولاد بن سکتی ہو۔ اللہ کی رضا سے ہم اور بھی صبر کریں گے۔ میں تمہیں آج پھر لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی اور پریگننٹ ہونے کے لیے کوئی اچھی سی میڈیسن لے دوں گی۔ میں عامر کو تم پر سوتن لا بٹھانے کی اجازت ہرگز نہ دوں گی۔ جب عامر نے ماں سے دوسری شادی کا ذکر کیا تو خالہ نے اسے منع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ عامر ماں کی ناراضگی برداشت نہ کر سکے اور کچھ دنوں کے لیے چپ ہو گئے۔ ابھی اس واقعے کے لیے 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ میں ایک روز بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ خالہ فوراً ہی مجھے اسپتال لے گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری سنائی کہ یہ امید سے ہے، مبارک ہو۔ خالہ تو خوشی سے نڈھال ہو گئیں۔ گھر آ کر بیٹی کو خوشخبری سنائی اور بیٹے کو خوب لتاڑا بھی۔ تم تو دوسری شادی کرنے چلے تھے،
اولاد کی خاطر، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اولاد کی خوشی بھی ہماری بہو سے ہمیں ملی۔ اب دوسری شادی کا خیال بھی اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے شوہر سچ میں اپنی ماں سے بہت ڈرتے تھے، اور میری ساس کے اس طرح غصہ ہونے پر انہوں نے دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا۔ میری ساس سدرا بیگم نے بھی خوب خبر لی کہ انہیں اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور لڑکا نہیں ملا تھا۔ میری ساس کی باتوں سے سدرا بیگم پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے ہمارے گھر آنا جانا بہت کم کر دیا اور اپنی بیٹی کی بھی جھٹ پٹ شادی کر دی۔ یوں انہوں نے عامر میاں سے جان چھڑوا لی۔ میں اور خالہ آج تک ان کے مشکور ہیں۔ اگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آتی تو آج میرے شوہر میرے پاس نہیں بلکہ دوسری بیگم کے پہلو میں ہوتے۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کی خوشی دیکھ چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک دل پھینک انسان کے ساتھ صبر سے نبھا کیا اور اپنے گھر کی خوشیوں کو بکھرنے نہیں دیا۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ سدرا بیگم نے کچھ عرصے بعد عامر کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا تھا اور عامر سے اپنا سرمایہ واپس لے لیا تھا۔ تب تک اللہ نے ہمارے کاروبار میں اتنی برکت دے دی کہ ہم سدرا بیگم کا سرمایہ واپس کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ عامر نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اب وہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، صرف اور صرف اپنے کام میں توجہ دیں گے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو ساتھ ان کے نصیب کا رزق بھی اتارتا ہے۔ میرا یقین ہے اس بات پر بھی ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت میرے بچوں کے نصیب سے بھی ہوئی ہے۔ انہیں بھی تو میرے رب نے رزق عطا کرنا ہے۔